بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، ویکینڈ کے بعد آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے اور مجھے پورا یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات پر کہ آپ حضرات ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت برکتیں آپ پر نازل ہو رہی ہوں گی، اور میری دعا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ ہر طرف پریشانی ہے، اور خاص طور پر پاکستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں عمومی طور پر تو پوری دنیا کے حالات آپ کے اور میرے سامنے ہیں، اور ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ لوگ انفرادی طور پر بھی پریشان ہیں، اجتماعی طور پہ بھی پریشان ہیں۔ خاص طور پر جب یہ کرونا وائرس کی وبا کا اختتام ہوا تو لوگوں نے کوئی سکھ کا سانس لیا کہ اب معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ یہ یوکرین وار شروع ہو گئی اور اس کا معاملہ کھڑا ہو گیا۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ یار یہ جنگ جو ہے وہ مختصر سے دنوں کی ہوگی اور جلد سے جلد ختم ہو جائے گی، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ اتنی تیزی کے ساتھ نہیں مرتب ہوں گے، لیکن یہ بھی ہم لوگوں کی جو رائے تھی وہ غلط ثابت ہوئی، اور یہ جنگ بھی طویل ہوتی جا رہی ہے۔ بلکہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ منصوبہ بندی ایسی کی ہے رشیا نے کہ اس جنگ کو طویل سے طویل تر کرے، اور اس کے ذریعے سے وہ یورپ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ وہ تو جو بھی اس کے مقاصد ہیں میں ان پر بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس کے اثرات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ مہنگائی کا ایک طوفان ہے اور ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہونا شروع ہو گئی ہے، تو لہذا اور یہ تو یہاں کی صورتحال ہے، پھر آپ تھرڈ ورلڈ کی دیکھ لیں تو وہاں تو بہت ہی زیادہ بری حالت ہے۔ اسی طرح سے افریقہ کے اندر کئی ممالک جو ہیں وہ اب ڈیفالٹر ہونے کے قریب ہیں۔ سری لنکا کی صورتحال آپ حضرات کے سامنے ہے کہ وہ تو اس نے تو اپنے آپ کو ڈیفالٹر ڈکلیئر کر دیا، اور پاکستان کی بھی صورتحال آپ حضرات روزانہ اپنی ٹی وی اسکرینوں پہ بیٹھ کر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں کے کیا حالات ہیں، اور خاص طور پر آج کل چولستان کے حوالے سے جو صورتحال مرتب ہوئی ہے کہ وہاں پہ قحط سالی کا زمانہ ہے، اور جانور، مویشی اور انسان ہر شخص متاثر ہوا ہے۔ تو لہذا اسلام کیا کہتا ہے، میں ایک یعنی جو دنیاوی جو پوائنٹس ہیں، وجوہات ہیں، ان پہ تو ڈسکس نہیں کروں گا کہ جو جنگیں ہوتی ہیں ان کے کیا وجوہات ہوتی ہیں، یا جو خاص طور پہ مہنگائی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، وہ نہ میرا بھی سبجیکٹ ہے نہ وہ میرا ٹاپک ہے۔ میں تو آپ حضرات کے سامنے صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، چلے اس سے پہلے قرآن پاک کی جو آیت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی کہ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری پہ، یعنی خشک زمین کے اوپر یعنی، اور سمندروں پہ تری یعنی نہروں پہ، دریاؤں پہ، یعنی ظہر الفساد فی البر والبحر، بر اور بحر پہ جو بھی فساد ظاہر ہوتا ہے بما کسبت ایدی الناس، وہ لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، لوگوں کا اپنا کسب ہوتا ہے، لوگوں نے خود، یعنی کسب کہتے ہیں کمائی کو، اور یہ لوگوں کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں۔ بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ان مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں، مسائل میں گرفتار کرتے ہیں،
پریشانیوں میں ڈال دیتے ہیں، اور تاکہ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، یہ جو بدعمالیاں کر رہے ہیں، یہ جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ کچھ ان کا مزہ چکھیں، اور جب یہ شاید جب ان کو مصیبت درپیش ہو یا پریشانی کے اندر مبتلا ہوں تو پھر یہ بیٹھیں سوچیں کہ بھئی کیوں ایسا ہو رہا ہے، کن وجوہات کی بنا پہ ہو رہا ہے۔ لعلہم یرجعون، اللہ کہتے ہیں شاید کہ یہ لوٹ آئیں۔ دیکھیں اب جنگ ہو رہی ہے، جنگ کے اوپر آپ گفتگو کر رہے ہیں بھئی جنگ ہونے کے اسباب کیا ہے، کیوں یہ نوبت یہاں تک پہنچی۔ اسی طریقے سے کرونا وائرس پہ تو ہم کہتے تھے کہ جی وہ وائرس ہے، بیماری ہے، وبا ہے، اس کو تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ تو آؤٹ آف کنٹرول ہے، وہ تو بیماری ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، لیکن یہ جو صورتحال ہے کہ اس وقت جو یہ صورتحال کھڑی ہو گئی تو یہ کیوں ہے بھائی، اس کی کیا اسباب ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے یہ تو ایک نظریہ ہے۔ دوسرا یہ کہ دیکھیں انسان جو ہے نا، سم ٹائم وہ اپنی غفلت کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے، مدہوش ہوتا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، غافل ہوا ہے، اس کو پڑی نہیں ہے۔ اب جیسی اس کو تکلیف پہنچی، تھوڑی سی تکلیف پہنچی تو ایک دم بیدار ہوا، اور بیدار ہونے کے بعد اب کیا ہے کہ وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو دیکھیں بظاہر تو یہ تکلیف تھی، لیکن اللہ کی طرف سے یہ اس کے اوپر کرم ہو گیا، ورنہ یہ تو غافل تھا، غفلت میں ڈوبا ہوا تھا، اور اگر اس کو یہ تکلیف نہ آتی تو یہ تو اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا۔ تو یہ تکلیف بظاہر جو ہے وہ اس کے لیے رحمت ہو گئی، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، وہ اللہ کی طرف آ گیا۔ وہ ایک شخص تھا، بیمار ہوا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو جب وہ ٹانگ ٹوٹی تو وہ ہسپتال کے وارڈ میں بستر پہ لیٹا ہوا اپنی اماں کو پکار رہا تھا، اماں اماں، جیسے ہم کو تکلیف میں ہوتے ہیں ماں کو پکارتے، او میری ماں، او میری ماں۔ تو اس کی ماں کو لایا گیا، اور ماں بڑی پرسکون، ریلیکس اور بڑی خوش، وہ کہتی ہے کہ چلو اچھا ہوا اس کی ٹانگ ٹوٹی، اسی بہانے اس نے مجھے تو یاد کیا، ورنہ تو مجھے بھلا ہی بیٹھا تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بھی کہیں ہوں دنیا کے اندر۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک مثال ہے کہ ماں کہتی ہے چلو اچھا ہے اسی بہانے اس نے مجھے یاد تو کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف دے کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ رجوع کرے اللہ کی طرف۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ کہتا ہے تاکہ یہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، تاکہ یہ واپس آئیں، ورنہ یہ تو مدہوش ہیں، غافل ہیں۔ تو یہ تو قرآن پاک کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جگہوں پہ بھی ارشاد فرمایا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی بدولت ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کی ہے ناظرین، کہ امت میں جب 15 قسم کی برائیاں آ جائے تو یہ امت ایسے بکھر جائے گی جیسے موتیوں کا ایک ہار ہو یا تسبیح ہو، اور اگر قیمتی موتیوں کا ہار ہو، ایک قیمتی تسبیح ہو، اس کا ایک دانہ ٹوٹتا ہے نا تو سارے دانے بکھر جاتے ہیں۔ ایک موتی اس ہار سے جو لڑی ہوتی ہے، جس میں وہ پرویا ہوتا ہے، اس سے علیحدہ ہوتا ہے تو وہ پورا ہار چاہے کتنا قیمتی ہو وہ پھر یکجا نہیں رہ سکتا، پھر وہ بکھر جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، تو میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے اس کو تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو پورے طریقے سے جو بیان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی چیز بیان کی کہ حضرت علی سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت پہ 15 قسم کی برائیوں کا ارتکاب ہوگا، جب میری امت 15 قسم کی برائیاں کرے گی تو امت پر بلائیں اور مصیبتیں آ پڑیں گی۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیا برائیاں ہیں؟ بلائیں اور مصیبتیں آ پڑیں گی تو وہ کیا بلائیں ہیں، وہ کیا اعمال ہیں، وہ کیا ایسے کام ہیں، برائیاں ہیں جو وہ لوگ کریں گے؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جب مال غنیمت کو اپنے لیے دولت سمجھا جائے گا، سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ مال غنیمت کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں مال غنیمت تو وہ مال جو اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی، جہاد ہوتا تھا، اور اس میں جو مال آتا تھا اس کو مال غنیمت کہا جاتا تھا۔ عربی زبان میں غنم کہتے ہیں بکری کو، اور سب سے قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ بکری ہوتی تھی، اور اس لیے کہ وہ ایزیلی اس کو آپ موو کر سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، کہیں لے جا سکتے ہیں، اور آپ اس سے فائدہ زیادہ حاصل کرتے ہیں، اور وہ بچے بھی دیتی ہے، اس سے آپ دودھ بھی پیتے ہیں، دودھ بھی، تو وہ بڑی اس زمانے کے اندر سب سے قیمتی چیز جو ہے، یعنی فائدہ مند چیز اور قیمتی چیز جو ہے وہ بکری ہوتی تھی، غنم۔ تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے مال غنیمت، تو اکثر مال مویشی آتے تھے اور اسباب آتے تھے تو وہ تقسیم ہوتے تھے، مجاہدین میں، فوجیوں میں وہ تقسیم کر دیے جاتے تھے، اور کچھ حصہ جو ہے وہ ریاست کے لیے، اسٹیٹ کے لیے، یہ جو خلیفہ ہوتا تھا یا امیر ہوتا تھا اس کے لیے مخصوص ہوتا تھا، وہ اس کے ذریعے سے اپنے معاملات اور امور مملکت جو ہے وہ چلاتا تھا۔ تو لہذا اب جب مال غنیمت آیا، اب وہ مال غنیمت اس نے فوجیوں میں تقسیم کرنے کے بجائے، عوام میں تقسیم کرنے کے بجائے اس کو اپنی ذاتی دولت سمجھ لیا، اور ذاتی دولت سمجھ کر اس کو استعمال کر رہا ہے۔ تو اب یہ کیا ہے کہ یہ بہت بڑی برائی ہے، اس لیے کہ کیونکہ اس سے معاشرے میں کیا پھیلے گا؟ بدزنی پھیلے گی، ناانصافی پھیلے گی، بدگمانی پھیلے گی، معاشرے کے اندر انصاف نہیں رہے گا، اور ایک طبقہ جو حکمران طبقہ ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، اور وہ لوگوں کو اس حصے میں شامل نہیں کرے گا۔ تو اب کیا ہے، جیسے آج کل ہے، دیکھیں جب اسٹیٹ ہوتی ہے، ریاست، وہ ٹیکس وصول کرتی ہے، اب ٹیکس کے ذریعے سے اس کے پاس جو ہے وہ بیت المال ہوتا ہے، اور اس کے اندر خزانہ جمع ہوتا ہے، پیسہ جمع ہوتا ہے۔ اب وہ پیسے کو عوام پہ استعمال نہ کریں، اور وہ پیسہ اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیں، اور اس کو اپنی ذاتی دولت سمجھنا شروع کر دیں۔ اور ذاتی دولت کیا ہے کہ جی وہ جو وسائل ہیں حکومت کے، ان کو وہ اپنی ذات کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیں۔ ہیلی کاپٹروں میں سفر ہو رہا ہے، جہازوں میں سفر ہو رہا ہے، اور جو سرکاری وسائل ہیں ان کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، ذات کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی امور مملکت کے لیے نہیں، ذات کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی برائی ہے، اور یہ برائی ناظرین ہم مسلمانوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ ہمارے جو حکمران ہیں اور جو اس وقت ممالک ہیں اسلامی، ان کو اگر آپ سروے کریں تو وہاں یہ برائی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ پھر دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور لوگوں کی امانت کو اپنے لیے غنیمت سمجھا جائے گا، یعنی لوگ آپ کے پاس امانت رکھواتے ہیں۔ کوئی شخص ہے، وہ آپ جا رہا ہے کہیں، وہ کہتا ہے یار میرے 2000 پاؤنڈ رکھ لو، یا میرا یہ یار تھوڑا سا سونا ہے یہ رکھ لو، میں جا رہا ہوں سفر پہ تو اس کی حفاظت کرنا، یا اور کوئی چیز پیسے کے طور پہ۔ تو اب کیا کیا آپ نے؟ اس کو مال غنیمت سمجھ لیا، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، استعمال کیا۔ اب وہ بیچارہ آیا تو آنے کے بعد اس نے کہا یار میں نے آپ کے پاس وہ چیز رکھوائی تھی، میرے پاس کہاں رکھوائی تھی؟ میرے پاس تو آپ نے نہیں رکھوائی تھی۔ میرا ذاتی میرے ساتھ ہوا ہے کئی دفعہ۔ ایک دفعہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں نے جو ہے وہ 3000 پاؤنڈ بڑے قریبی شخص کے پاس رکھوائے، اور کہا کہ یہ آپ رکھ لیں، مجھے جب ضرورت ہوگی میں آپ سے یہ لے لوں گا ابھی جو ہے۔ تو کچھ عرصے بعد میں نے جب ان سے کہا کہ جی میں نے آپ کے پاس یہ پیسے رکھوائے تھے، وہ پیسے آپ دے دیں، تو وہ کہنے لگے کون سے پیسے؟ کیسے پیسے؟ میرے پاس تو کوئی پیسے آپ نے نہیں رکھوائے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا المیہ ہے ہمارا، اور آئے دن لوگ ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کے پاس کچھ رکھوایا، کوئی ڈاکومنٹ رکھوائے، کوئی پراپرٹی یا کوئی زمین، یا یہ ہوتا ہے نا اپنا آج کل آپ نے کسی کو جو ہے وہ پاور آف اٹارنی دے دی ہے، اس نے کہا جی آپ کے پراپرٹی کے معاملات ہیں، کرائے پہ دینا ہے، یہ دینا ہے، اس کو حل کرنا ہے، آپ مجھے پاور آف اٹارنی دے دیں۔ آپ نے اس کو پاور آف، یہ امانت ہی ہے نا بھائی، وہ چیز اس کی تو نہیں ہے۔ پاور آف اٹارنی دے دی، اس نے کیا کیا؟ اس پاور آف اٹارنی کا غلط استعمال کیا اور اس چیز کو بیچ دیا، کھا گئے، اور آپ پریشان ہیں۔ تو کیا کیا؟ اس کو مال غنیمت سمجھنا شروع کر دیا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کو تاوان سمجھ لیا جائے گا۔ زکوٰۃ جو ہے وہ اس کو پنشمنٹ سمجھتے ہیں، اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو تاوان ہے۔ تاوان کیا ہے؟ جب آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی جرم کر دیا، گاڑی غلط کھڑی کر دی، اوور اسپیڈنگ کر دی، ٹریفک لائٹ کو توڑ دیا، تو آپ کے اوپر جرمانہ ہو گیا کہ بھئی یہ پیسے بھرو، جو تاوان کہتے ہیں جرمانے کو، مالی جرمانے کو۔
تو اب آپ وہ جرمانہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیسے خوشی خوشی ادا کرتے ہیں؟ کبھی نہیں، آپ تو بے دلی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، غصے کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور برا بھلا کہتے ہوئے ادا کرتے ہیں۔ تو کبھی بھی کوئی شخص خوشی خوشی تو نہیں ادا کرتا تاوان۔ تو اب زکوٰۃ ایسے لوگ ادا کریں گے جیسا کہ وہ ہے کہ ان کے اوپر یہ تاوان ہے، یہ بے دلی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، خوشی کے ساتھ ادا نہیں کر رہے۔ تو یہ تیسری برائی ہے، جو امت میں تیسری برائی پیدا ہو جائے گی۔ اور چوتھی برائی جو ہے، یہ تین تو مال کے اعتبار سے ہو گئی نا، زکوٰۃ ہو گئی، مال اور جو حکومتی امانت ہے جو اس کے اندر مال غنیمت میں، پھر اسی طرح سے لوگوں کے مال کے اندر۔ اور چوتھی چیز ہے کہ آدمی جو ہے وہ کیا کرے گا؟ اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ بھئی بیوی کی اطاعت کرے گا، کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، مطلب یہ ہے کہ کیا بیوی کی اطاعت کرنا بری بات ہے؟ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ دیکھیں، ایسا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، جو تمہارا ذمہ دار ہے، امیر ہے، تمہارا حاکم ہے، جو حکومتی قوانین ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ تو یہ تو اطاعت کا حکم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اطاعت کس کی کرنی ہے؟ والدین کی کرنی ہے، والد محترم کی کرنی ہے، والدہ محترمہ کی کرنی ہے، پھر اپنے سے بڑوں کی کرنی ہے نا، ان کی اطاعت کرنی ہے، تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور بیوی اگر کوئی بات ایسی جائز بات کہہ رہی ہے اور اس کی بھی اطاعت کی جا سکتی ہے، اس کو بھی مانا جا سکتا ہے۔ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہر جائز ناجائز بات پر بیوی کی اطاعت کرنا، وہ مطالبہ غلط مطالبہ کر رہی ہے، اس مطالبے کو پورا کرنا اور اس کی اطاعت کرنا۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہے کہ جی تم اپنے والدین کو چھوڑ دو، تو آپ اپنے والدین کو چھوڑو۔ وہ یہ کہے کہ جی تم جو ہے نماز نہ پڑھو، وہ یہ کہے کہ جی تم فلاں جگہ نہ جاؤ، وہ یہ کہے کہ جی تم داڑھی کٹوا دو، وہ یہ کہے کہ جی تم جو ہے وہ یہ جو دین کا کام کرتے ہو یہ نہ کرو، یہ جو یعنی اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ یعنی ایک انسان جو ہے وہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جورو کا غلام، تو وہ یہ یعنی کیا ایک عورت جو ہے وہ کنٹرول کر لے سارے معاملات کو، سارے جو معاملات ہیں ان کو اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اب وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کس طرح ہوگا کس طرح نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں فرمایا، پہلے تو قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پہ قوام بنایا۔ قوام کیا؟ نگران، یعنی مینجمنٹ اور انتظامی امور ان کے پاس ہیں، اور وہ نظام کو سنبھالیں گے۔ دیکھیں گھروں کے اندر مسائل کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ اس وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں کہ اختیارات کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ بیوی کہتی ہے میری چلے گی، شوہر کہتا ہے میری چلے گی، وہ کہتا ہے کہ جی اس طرح ہوگا، وہ کہتی ہے اس طرح ہوگا۔ اب وہ جب دونوں میں جب اختیارات کی جنگ شروع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پھر تباہی ہوگی، بربادی ہوگی۔ پھر کیا ہوگا کہ وہ کہیں گے بھئی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلانے کے لیے، اور نظام اچھی طریقے سے چلے تو کسی ایک کی تو ماننی ہوگی نا بھائی، کسی ایک کی اطاعت تو کرنی ہوگی۔ دیکھیں اگر کسی ملک میں کوئی حاکم کی اطاعت نہ کرے، امیر کی اطاعت نہ کرے، تو کیا انارکی پھیل جائے گی بھائی، پھر تو فساد پھیلے گا۔ تو انتظامی معاملات کے اندر امن کو اور جو حسن انتظام ہے، اس کا جو سارا نظم و نسق ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو کسی ایک کی اتباع کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی ہم نے مردوں کو قوام بنایا۔ اچھا اب کیا ہے کہ اب یہ نہیں کہ عورت کی، ابھی میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا کہ بھئی عورتوں کے بیویوں کو کہہ دیا کہ مردوں کی جائز ناجائز ساری بات مانو، وہ اگر ناجائز بھی کہہ رہا ہے تو مانو، ایسا نہیں ہے۔ اس کا بھی ایک دائرہ کار رکھا ہے، لیکن عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا کہ دیکھو جب آپ بیویوں کی اطاعت کرو، بیوی کہہ کہ اپنی ماں سے نہ ملو، اپنی بہنوں سے نہ ملو، ان کو نکال دو، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا اللہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر پانچویں بات یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا، یعنی اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا۔ دیکھیں باپ جو ہوتا ہے نا، وہ تو اس کے پاس تو کہیں نہ کہیں کوئی قوت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر باپ ہے، اگر اس کے پاس بڑا بزنس ہے، بڑی جائیداد ہے، بڑی زمینداری ہے، وہ چودھری ہے، بڑا بزنس مین ہے، تو اولاد جو ہے وہ تھوڑا سا دب کے رہتی ہے لڑکے کے، یار باپ کے ساتھ بگاڑیں گے تو یہ وہ نکال دے گا،
آگ کر دے گا، یا جو بزنس ہے اس میں نہیں شامل کرے گا، یا جائیداد میں حصہ نہیں دے گا، یا خرچہ نہیں دے گا، پیسے نہیں خرچ کرے گا، تو اس طرح کی صورتحال میں وہ باپ کی لوگ ذرا تھوڑا سا مان رہے ہوں گے. پھر باپ کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے نا، تو اس کا استعمال ہوتا ہے. ماں بیچاری جو ہے وہ مظلوم ہوتی ہے، اس کے پاس دینے کو سوائے محبت کے اور پیار کے کچھ ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں زیادہ تر بچے جو ہے ماں کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی فرما برداری کرو، نافرمانی نہ کرو. اور آدمی اپنے دوست کے ساتھ نیکی اور رواداری کا معاملہ کرے گا، یعنی بھائیوں سے بڑھ کر دوست ہو جائیں گے، والد سے بڑھ کر دوست ہو جائیں گے، کہ دوست جو کہے گا اسی کی بات مان رہے ہیں. بھائی کو سائڈ پہ کر دیں گے. دیکھیں آج کل بھائی بھابھی اپنے بہن بھائیوں کو سائڈ پہ کیا جاتا ہے. فیملی فرینڈز زیادہ آگے ہیں، فیملی فرینڈز کو زیادہ عزت دی جا رہی ہے دوستوں کو بنسبت بھائی کے. وہاں بھائی بیٹھا ہے، بھابھی بیٹھی ہے، اس کو عزت نہیں دے رہے، اپنے فیملی فرینڈز کو عزت دے رہے ہیں، اور وہ ان کو لے کے چل رہے ہیں، ان کے ساتھ معاملات چلا رہے ہیں اور ان کی اطاعت کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے اور ساتویں بات کیا ہے، اپنے باپ کے ساتھ سختی اور بد اخلاقی اور نافرمانی کرے گا. تو باپ کے ساتھ بھی جو ہے، باپ وہ بیچارہ جو ریٹائرڈ ہو گیا ہے، جو غریب ہے، جو کمزور ہو گیا ہے، جو بیمار ہو گیا ہے، اب اس کے ساتھ اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے. اور آٹھویں چیز کیا ہے، مسجدوں میں بازار کی طرح شور مچایا جائے گا اور اس پر روک تھام نہ ہوگی. شور شرابہ مسجدوں کے اندر، کوئی مسجد کا احترام نہیں ہے، کوئی مسجد کو کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، مسجدوں کا جو آج بے حرمتی ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور نویں چیز کیا ہے، اور لوگوں کا نمائندہ اور سربراہ ان میں سب سے گھٹیا شخص ہوگا، کم علم، بے عقل اور رذیل کمین شخص ہوگا. اب یہ الفاظ اتنے سخت ہیں، کم گھٹیا ہونا، رذیل ہونا اور کم علم ہونا. اب وہ ہمارے حکمران ہوں گے، ان کو ہم اپنا حاکم بنائیں گے. اب وہ کس طرح سے، دیکھیں اب یہ میں اس پہ تفصیل سے بات کروں تو آپ حضرات خود ہی اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، تجزیہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. آدمی کا اعزاز و اکرام اس کی شرارت سے بچنے کے لیے کیا جائے گا. ایک بڑے آدمی کی عزت ہوگی، رسپیکٹ ہوگی، یار اس کے ساتھ بگاڑا تو یہ نقصان پہنچائے گا، یہ چودھری ہے، بدمعاش ہے، بڑا طاقتور آدمی ہے، تو اس کی عزت کرو اس کے شر سے بچنے کے لیے. اور لوگوں میں 11ویں چیز کیا، لوگوں میں شراب کی کثرت ہوگی، لوگ کثرت کے ساتھ شراب پئیں گے، فخر کے ساتھ بتایا جاتا ہے پی جاتی ہے شراب. اور مرد ریشم کے کپڑے پہنیں گے، مرد جو ہے ریشم کے کپڑے پہننے لگیں گے. اسی طرح ناچنے گانے والی جو عورتیں ہیں ان کا ناچ شوق سے دیکھا جائے گا، ان کی عزت ہوگی، ان کا احترام ہوگا، ان کو رسپیکٹ دی جائے گی. یہ بڑی ڈانسر ہے، بڑی گلوکار ہے، اس کو لوگ اس کی طرف جو ہے متوجہ ہو جائیں گے. چوتھی چیز کیا، اور گانے بجانے کی جو چیزیں ہیں وہ عام ہو جائیں گی اور اسی کا شوق ہوگا. آخری چیز کیا ہے، اس امت کے آخری لوگ گزرے ہوئے لوگوں پر لعن طعن کریں گے. یعنی آج کے لوگ صحابہ کو، اولیاء کو، ائمہ کرام کو، اپنے خاندان کے بزرگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، لعن طعن کر رہے ہوں گے. اور یہ جو ایک شخص ہے وہ یوٹیوب پہ بیٹھتا ہے، سارے بزرگوں کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، لعن طعن کر رہا ہوتا ہے، وہ بابے اور وہ صحابہ کی برائیاں بیان کر رہا ہوگا، اور لوگ اس کے فالوورز ہیں، اور وہ ان کو ایسے مخاطب کرتا ہے، صحابہ کو، اکابرین کو، علماء کو، مشائخ کو، ائمہ کو، اولیاء کو، اور لوگ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ اس امت کے آخری لوگ اپنے جو شروع کے اول زمانے کے لوگ ہوں گے ان پہ لعن طعن کریں گے. اور جب یہ سب آثار ظاہر ہوں گے تو اس وقت سرخ آندھی، زلزلے، زمین کے دھس جانے، شکل بگڑ جانے، پتھروں کی بارش کا انتظار کرو، اور ان نشانیوں کا انتظار کرو جو یکے بعد دیگرے اس تسلسل کے ساتھ آنے والی ہیں، جس طرح ہار کی جو لڑی ٹوٹ جانے سے تسلسل سے موتی جو ہے نکل جاتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا. بتائیں زلزلے، شکل کا بگڑنا، بارشوں کا نہ ہونا، زمین کا دھس جانا، آگ کا لگنا، یہ نا اتفاقی، جھگڑے، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے کس وجہ سے ہیں، یہ 15 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.